أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورہ عادیات اس کا ترجمہ یہ ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، کہ وہ گھوڑے جو اپنے ٹانپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، جو صبح کے وقت مالک کے اشارے پر دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیتے ہیں. ووسطن به جمعا، پھر اسی وقت جب حملہ کرتے ہیں تو دشمن کے لشکر کے کسی جھمگٹے میں بیچوں بیچ جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ بے شک مال کی محبت میں پکا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، بھلا کیا اس کو وقت معلوم نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے وہ باہر بکھیر دیا جائے گا، سب کچھ قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے بھی باہر کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی حالت سے پوری طرح واقف ہے. اب یہاں گھوڑوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اور گھوڑوں کی خوبیاں بیان فرمائی. کیوں؟ یہاں انسانوں کو ایک بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی اور پھر گھوڑوں کی خوبیاں بیان کی کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مالک کے اشارے پر اپنی جان کو جوخوں میں ڈال کر مالک کے اشارے پر دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مالک کی فرما برداری ان کی خوبیاں بیان فرمائی کہ یہ جب دوڑتے ہیں ان کے نال کے نیچے، وہ پیروں کے نیچے، پور کے نیچے نال لگائے جاتے ہیں. جب وہ پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو اس زور سے تیزی سے دوڑتے ہیں، ٹانپ مارتے ہیں تو وہ نال اور پتھر کے ٹکراؤ کی وجہ سے اس میں سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں. اور وہ ایسی ان کی خوبیاں ہیں کہ فالمغیرات صبحا، جو صبح کے وقت، جبکہ عام طور پر عربوں کا یہ دستور تھا کہ صبح صبح جب دشمن کے لوگ سوئے ہوئے ہو اور دشمن جبکہ غفلت میں ہو اس وقت صبح صبح ان پر حملہ کر دیتے تھے. فوسطن به جمعا، پھر اسی وقت دشمن کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، یہ ساری خوبیاں گھوڑوں کے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر اور مالک کی وفاداری پر اس قدر اپنے آپ کو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مالک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ معلوم ہے اس کو کہ دشمن کے لشکروں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں اور دشمنوں سے ان کے کوئی راستہ نہیں ہے.
گھوڑوں کو دشمن سے کیا واسطہ، لیکن اپنے مالک کی وفاداری کی وجہ سے یہ دشمن سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اور دشمن سے دشمنی مول لیتا ہے۔ تو یہ ان کی خوبیاں بیان کر کے پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ یہ گھوڑے جبکہ ان کو ان کے مالک نے پیدا بھی نہیں کیا، صرف اتنا کہ ان کے چارے کا ان کے پانی کا اتنا انتظام کرتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی مالک کی کس قدر وفاداری کرتے ہیں یہ انسان کو سمجھانا مقصود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا سب کچھ کے کہنے کے بعد فرما رہے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے اسے خود پیدا کیا، گھوڑے کو اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا، انسان کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھر مختلف نعمتوں سے اسے نوازا، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ جو ظاہری نعمت ہے، پھر اندر کی نعمت ہے، پھر کھانے پینے کی نعمت ہے، رہنے سہنے کی نعمت ہے، اور پھر سواری کی نعمت ہے، اوڑھنے پہننے کی نعمت ہے، اور پھر اسی طریقے سے تندرستی اور صحت کی نعمت ہے۔ کروڑا کروڑ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر بخشائی، تو انسان کو کس قدر وفادار اللہ کا ہونا چاہیے۔ اب کئی جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا بھی دور گزرا ہے کہ وہ کسی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، انسان پر ایسا بھی دور گزرا ہے کہ وہ انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا، جس پانی سے جس نطفے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے بدن پر لگ جائے تو بھی انسان اسے کی محسوس کرے، ایسا ناقابل ذکر یہ چیز تھا انسان۔ اب یہ انسان کائنات کی تمام ضرورات میں، ملکوں میں، ہواؤں میں پھیلا ہوا تھا، فضا میں انسان چھپا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوں سے، فضاؤں سے، بادلوں سے، ہواؤں کے ذریعے سے اس کو جوڑا غذا کی شکل میں، اور پھر غذا کی شکل میں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختلف شکلیں دیتے رہے، اور پھر اس کا جسم بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ایسے پانی سے، ایک گندے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہی دو چیزیں اصل انسان کے عقل مند ہونے کے لیے، کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی۔ جس آدمی کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور جس کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم اس سے پوچھے دنیا کا لطف کیا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے، اسے کیا زندگی کا مزہ، کیا دنیا کا لطف، کون سے یہ نت نئی چیزیں دیکھ سکتا ہے، کون سے رت ریلیاں یہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ دیکھتا ہوا بنایا، سنتا ہوا بنایا، فجعلناه سمیعا بصیرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بتایا۔ کون سا راستہ؟ کہ نبیوں کو بھیج کر، نبیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک راستہ بتایا کہ یہ ایک راستہ ہے۔ اب اس راستے پر چل کر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انا ہدیناہ السبیل، نبیوں کے ذریعے سے راستہ بتا دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر اس کو اختیار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر زبردستی نہیں رکھی۔ لوگ خامخواہ کہتے ہیں، کبھی ملاقاتوں میں جانا ہوتا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اور اسی طریقے سے انفرادی میں کسی نے کسی کو نماز کی دعوت دے دی، تعلیم کی دعوت، درس کی دعوت دی تھی، تو عام طور پر جو چونکہ دل میں سختی آ چکی ہے، دل میں قساوت آ چکی ہے، دل میں ایک قسم کا اندھیرا ہو چکا ہے، دل ایک قسم کا کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، کرتے 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 اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں کہہ دیا جاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ڈالی، ان کے دلوں پر سیل ڈال دیا. سیل پیک ہو گیا تو اب اس کے اندر کوئی چیز اب خیر کی جا نہیں سکتی، کوئی بھلائی کی بات کا اس کے دل میں ارادہ نہیں ہوتا، اچھائی کی طرف اس کی طبیعت نہیں چلتی، اور بھلی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ گناہ کرتے 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 اور غفلتوں کی وجہ سے دل کالا اور اندھا اور سیاہ ہو چکا ہے، اندر سے بند ہو چکا ہے دل، تو اس میں کوئی خیر کی بات جاتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب اس کو بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے تو پھر آدمی کہنے لگتا ہے کیا زبردستی لگا رہی ہے. حالانکہ اللہ نے خود فرما دیا اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا یا تو شکر گزار بنے یا تو ناشکرا بنے. یا کفر ناشکری کے لفظوں میں بولا جاتا ہے عربی میں، کہ اب دونوں کو الگ الگ راستے بتا دیے کہ بھئی شکر گزار بن کے زندگی گزارو، چاہے ناشکرا بن کر یعنی کافر بن کر نافرمان بن کر زندگی گزارو. پھر دونوں جماعتوں کا، دونوں ٹولوں کا، دونوں گروہوں کا انجام بھی بتا دیا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ ناشکری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، کفر کی زندگی گزارنے والے، ان کے لیے تو زنجیریں ہیں، توق ہے گلوں میں ڈالے جانے والے، اور جہنم کی آگ ہے. ایسے لوگوں کو جو ناشکری کرنے والے ہیں، ناقدری کرنے والے ہیں، کفر اور نافرمانی والی منمانی زندگی گزارنے والے ہیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کہیں گے پکڑو ان کو اور زنجیروں سے جھگڑو ان کو اور پھینک دو جہنم. یہ تو انجام بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زبردستی نہیں کی، جس کو جیسے چاہے زندگی گزارے، لیکن انجام یہ ہے. اور نیک اور ابرار صالح بندوں کا انجام یہ بتایا کہ ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور نعمتوں میں سب سے پہلے نعمت کا جو تذکرہ کیا ہے وہ پینے کی نعمت کا تذکرہ کیا. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ. پینے کی چیز کا تذکرہ کیا، پھر کھانے کی جنت میں نعمتوں کی، کھانے کی چیزوں کی تذکرے، عیش و عیاشی کے تذکرے، وہ لمبی تفسیر ہے اس کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام یہ بتایا، ان کا انجام یہ بتایا کہ ان کے لیے نعمت ہے اور ان کے لیے عیش اور عیاشی والی زندگی ہے. اب کہ انسان کی بے وفائی کے دن، اب یہ سارا سب کچھ اللہ نے انسان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا. حالانکہ گھوڑے گھمانے کتنا احسان اس پر نہیں کرتا، لیکن انسان کی اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے ڈال دیا، اور روزی اور اللہ دیتے ہیں ساری نعمتیں. وہ اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن ایک گھوڑا اپنے مالک کی کتنی وفاداری کرتا ہے اور انسان اپنے مالک کی کتنی وفاداری کرتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی اور گھوڑوں کی خوبیاں بیان فرمائی. پھر یہ کہا انسان بڑا ناشکرا ہے. کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزاری کرنے والا. اب شکر گزاری کا مطلب یعنی اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ کہہ دیا، اللہم لک الحمد شکر ولک المنہ والفضل کہہ دیا، اتنے پر شکر ادا ہو گیا نہیں. پوری اس کی تفسیر ہے کہ پوری زندگی جیسے یہ گھوڑا اپنا سب کچھ مالک کے اشاروں پر قربان کرتا تھا، اپنی جان تک خطرے میں ڈال دیتا ہے مالک کے اشاروں پر. مالک جتنا دوڑا ہے اتنا تیز دوڑتا ہے، اور جتنی دیر دوڑا ہے اتنا دیر دوڑتا ہے. چاہے کتنا ہی وقت ہو جائے، مالک اسے دوڑاتا رہے، وہ مالک کے اشارے پر دوڑتا رہے.
اور جدھر گھومنا چاہیے جدھر مڑنا چاہیے وہ مالک کے اشاروں پر اپنی جان قربان کر ڈالتا ہے. اب انسان کو چاہیے اتنے سارے نعمتوں کے اندر دھپا ہوا اور ڈھکا ہوا ہونے کے بعد انسان اللہ کی نعمت ہونے دبا ہوا نہ ہونے کے بعد بھی اتنی اللہ کی وفاداری کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وفاداری دکھائے، یعنی اپنی مرضی کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو شریعت کے پابند اور اللہ کے حکموں کا پابند بن کر اپنی زندگی کو گزارے. پابندیاں اور شریعت کے احکام کے اوپر چلنا یہ اپنے اوپر لازم کر دے، یہ ہے وفاداری. تفصیل تو بہت بھی ہے. اب یہ ناشکری کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی 3 شکلیں بتائی ہیں کہ ناشکری کی 3 شکلیں ہیں. اب وہ شکلیں آئندہ انشاءاللہ عرض کی جائے گی. ویسے تو یہ والعادیات کی تفسیر اتنی لمبی ہے، 90 صفحے ہے. اگر 10 صفحے بھی ایک دن میں کیے جائے تو بھی کتنے ہفتے ہوں گے، کتنے مہینے ہوں گے؟ 9 ہفتے، 2.25 مہینے ہوں گے صرف اسی میں سے کیا جائے، اور وہ بھی 10 صفحے کیے جائے. اور اگر اس میں سے بھی لیا جائے اور دوسری پھر کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف وغیرہ کی حدیث کو بھی اس میں اس کی تفسیر کی جائے تو کم سے کم 6 مہینے والعادیات میں لگ سکتے ہیں. اب ہمیں پورا اس میں سے نچوڑ اور اس میں سے خلاصہ نکال کر 15 منٹ، ایک ہفتے دوسرے 15 منٹ دوسرے ہفتے میں آدھے گھنٹے میں 6 مہینوں کا نچوڑ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی 15 منٹ ہونے کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں، 15 منٹ ہونے کے بعد بھی گھڑی دیکھتے ہیں. حالانکہ جمعہ کے دن بھی ہمیں معلوم ہے کہ 45 کو جمعہ کو روڈ پر مسجد ہے، کوئی کاروبار سے آتا ہے، کوئی بس کوئی سواری کا، کوئی کیا، ہمیں معلوم ہے 45 کو جمعہ بیان کر کے گھڑی دیکھتے ہیں. تو اب بتاؤ اگر پوری والعادیات کی تفسیر کریں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ ایک دن میں اگر پونا گھنٹہ بھی لے تو کم پڑے گا. ایسے 9 ہفتے، اور یہ بھی اگر ملایا جائے مسلم شریف بخاری شریف کی حدیثیں بھی ملائی جائے تو 6 مہینے ہوں گے، کم سے کم پونا گھنٹہ لگا ہے. اب چونکہ ہم تو گھڑی والے ہیں، گھڑی پر کا جینا ہے، پھر تو بولو نا ہم سے زیادہ اس کرو نا، بولو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. گھڑی بھر کر جینا ہے پھر تو جانا ہے، گھڑی بھر کر جینا ہے پھر تو جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ آخرت میں جانا ہے. اس لیے بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، یہی گھڑی ہماری زندگی کو کھا جاتی ہے، یہی گھڑی ہماری زندگی کو کھا جاتی ہے. گھڑی بھر کر جینا ہے پھر تو جانا ہے. عقل مند ہوشیار ہوئے، جانے سے پہلے جانے کی کچھ تیاری کر کے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق